اب ہم اس ساری سینیریو کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد صاحب, وہ ایکسپرٹ ہیں ای کامرس کے اور فری لانسنگ کے, ان سے بات کرتے ہیں. حامد صاحب, نمبرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ کس طرح سے دنیا جو ہے وہ اس طرف شفٹ ہو رہی ہے, لیکن پاکستان میں ابھی بھی ہمیں ریجیڈیٹی نظر آ رہی ہے. شاید بزنس مین اس طرح سے کنونسڈ نہیں ہے اس نئے جو ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ. جی علی صاحب, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ نے اس ٹاپک پہ انوائٹ کیا بات کرنے کے لیے. اور جو ابھی ہمارا آج کا موضوع ہے اس کو ہم اگر سمرائز کریں تو 2-3 چیزیں مجھے آپ کی گفتگو سے ہی ابھی ذہن میں آئی ہیں جس پہ میرا خیال ہے بات کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے, ایک لوگوں کو پاکستان کے اندر ایون اسٹوڈنٹس کو اور جو مینوفیکچررز ہیں, جو بزنس مین ہیں, ان کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس چیز کی پوٹینشیل کتنی ہے اور وہ کس حد تک اس سے اپنی مائلیج لے سکتے ہیں اور اپنے بزنس کو کتنی حد تک گرو کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل آپ اسی طرح لے لیں کہ آج کل سب سے زیادہ جو پاکستان میں ایڈ چل رہی ہے, فیس بک کے اوپر آپ دیکھ لیں, یوٹیوب پہ دیکھ لیں, تو آپ کو ایک ایپ ہے چائنا کی, اس کی ایڈ آپ کو نظر آ رہی ہے. اب وہ 10 دن کے اندر چائنا سے پاکستان کے اندر ڈیلیوری دے رہے ہیں. اب آپ اس کو سوچیں, امیجن کریں کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے اندر 10 دن کے اندر ڈیلیوری ہو رہی ہے, تو کس طرح وہ مینیج کرتے ہیں اس کی ڈیلیوری کی سپیڈ, اور کس طرح وہ مینیج کرتے ہیں اپنی ساری کاسٹ کہ وہ بڑا ایزیلی اتنی سستی چیز چیپر پاکستان میں یا کسی بھی اور کنٹری میں بھجوا رہے ہیں. مزے کی آپ کو ایک سے اندر ایڈ کر دوں, یہ آپ سے ریلیونٹ بات ہے کہ یہاں پہ تو 10 دن میں پہنچ رہی ہے, چائنا ہمسایہ ہمارا. چائنا سے جو امریکہ کی ڈیلیوری ہے وہ صرف 3 دن کی ہے. جی, مینس کہ آپ سوچیے کہ ہم اس لحاظ سے بھی ہم ابھی 1 ہفتہ پیچھے ہیں, اور چائنا سے جو امریکہ ہے وہ بہت دور ہے, ہمارا ہمسایہ ہے. جی, تو میں بات اپنی وہیں سے کنٹینیو کروں گا کہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس دینا کہ وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اور پرائیویٹ کمپنیاں اس میں آئیں جو ڈیلیوریز اسی طرح فاسٹ وے میں ہماری پاکستان سے باہر پہنچائیں. اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان سے کام نہیں ہو رہا, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, میں ایون خود بھی کر رہا ہوں. میری کچھ پروڈکٹس ہیں جو ہم سیالکوٹ سے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایکسپورٹ اس سینس میں کہ بلک میں نہیں جاتی, وہ آرڈر بیسڈ ہیں. ہمیں امریکہ سے آرڈرز آتے ہیں اور ہم پاکستان سے امریکہ میں وہ پروڈکٹس بھجواتے ہیں, اور لیکن اس کا جو ڈیلیوری ٹائم لائن ہے وہ پاکستان پوسٹ کا کوئی 30 ڈیز سے پرلونگ کر گیا ہے پچھلے کچھ عرصہ سے. اس کو بھی میرا خیال ہے ایڈریس ہونا چاہیے. اگر اس کو ہم نیچے لے جائیں 15 سے 20 دن میں لے آئیں تو ہم ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ ایج لے سکتے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات بتائیے گا ہم صاحب, اس کے اندر جو ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے شاپیفائی ہے, یا ہم بات کرتے ہیں ورڈ پریس کی ویب سائٹس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ ہمارے جو ینگ اور نئے انٹرپرینورز ہیں یا نئے بزنس کرنا چاہتے ہیں جو لوگ, ان کو گائیڈ کیجئے کہ وہ کس طرح سے کن سٹیپس سے انیشیٹ کریں تاکہ وہ تھوڑے پیسے سے اپنا کاروبار جو ہے اسٹیبلش کر سکیں. دیکھیں, تھوڑے پیسے کے ساتھ اگر آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو میرا مشورہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اپنی ویب سائٹ یا شاپیفائی کی بجائے آپ کو کسی اسٹیبلشڈ مارکیٹ پلیس سے کام کرنا چاہیے. اب اسٹیبلش مارکیٹ پلیسز اگر ہم اس کو لسٹ بنائیں, اس کی تو سب سے ٹاپ پہ تو امیزون آتی ہے, لیکن وہاں پہ آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو نام آتا ہے وہ ای بے کا ہے, اور وہ پوری دنیا میں بڑے بڑے کنٹریز میں جہاں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اس کنٹری کے ساتھ کام کر سکیں وہاں پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں. تو میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ ای بے پہ کام کرے. اور ای بے ایک ایسی خوبصورت مارکیٹ ہے جس پہ آپ پاکستانی ڈیٹیلز پہ, ایون لاہور میں آپ جس جگہ پہ کراچی میں رہتے ہیں, آپ اپنے گھر کے اسی یوٹیلٹی بل والے ایڈریس کے اوپر آپ ای بے پہ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. اور پاکستان سے, جیسے میں نے اپنی مثال بھی دی, آپ سیالکوٹ سے بھجوائیں, آپ پشاور سے, لوگ اس پہ جیم سٹون سیل کر رہے ہیں, لوگ ہینڈ میڈ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, تو آپ کو اس طرف آنا چاہیے. اب ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ میں شاپیفائی کا کیوں نہیں مشورہ دے رہا. شاپیفائی کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اس پہ آپ کو لوگوں کو ٹریفک کو لے کے آنے کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کی کوئی بھی ویب سائٹ ہے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا, تو آپ کو پہلے دن سے ہی اس پہ مارکیٹنگ کرنی پڑے گی. جبکہ ای بے پہ لوگ اس پروڈکٹ کو سرچ کریں گے, اور ای بے موقع دیتا ہے نئے آنے والے سیلرز کو کہ ان کی پروڈکٹ بغیر کوئی خاص کوئی اسپینڈنگ کرنے کے وہ رینک ہو چکی ہوتی ہے اور ان کو آرڈرز ملتے ہیں. اچھا حامد صاحب, ایک ذرا مجھے بتائیے گا, ایک سوال میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ بہت بڑا نمبر ہے یوتھ کا, اور بہت کم لوگ ہیں اگر ہم پرسنٹیج نکالیں جو ای کامرس کو یا آئی ٹی کو پراپر سمجھتے ہیں. تو یوتھ کو ظاہر ہے روزگار کی ضرورت ہے, جابس کی ضرورت ہے, لیکن یوتھ کنیکٹڈ ضرور ہے موبائل ایپس کے ساتھ اور مختلف چیزوں کے ساتھ, اور بہت سارا ٹائم ہماری یوتھ کا جو ہے وہ اپنے موبائلس کے ساتھ گزرتا ہے. تو وہ یوتھ جو آپ کہہ لیں کہ آپ ایک طرح سے خواندہ نہیں ہے اس کے ساتھ, ای کامرس کے ساتھ یا یہ جو آن لائن بزنسز ہیں ان کے ساتھ, کیا ہم ان کو
کسی بھی طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی کوئی اچھا روزگار حاصل کر سکیں. یہ اتنی بڑی ہماری یوتھ ہے, اگر اس میں وہ انوالو ہو جائے, جیسے ابھی انہوں نے علی اشرف صاحب نے بتایا کہ ہمارا پرسنٹیج بہت کم ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس مارجن بہت بڑا ہے. اس مارجن کو ہم نے اگر کور کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے, اور کیا از دیٹ پاسبل کہ وہ لوگ جو کہ جن کو زیادہ ہو نو نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں تو ای کامرس میں یا آن لائن بزنس میں کوئی اچیومنٹ لے لیں؟ دیکھیں, میں یہاں پہ یہ شیئر کرنا ضرور چاہوں گا, جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کے اندر ایک امید بندھے گی کہ میں آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. پاکستان اس وقت بہت زیادہ اس فیلڈ میں آگے جا رہا ہے, اور ایون باوجود اس کے کہ ہمارے پاس فیسلٹیز بھی نہیں ہیں, پھر بھی ہم اتنا زیادہ چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. اچھا, فری لانسنگ انڈسٹری پہ اگر آپ گوگل کریں تو آپ لکھیں گے ٹاپ 10 فری لانسنگ کنٹریز ان دی ورلڈ, تو پاکستان چوتھے نمبر پہ آپ کو نظر آئے گا. اور یہ فری لانسنگ جب میں کہہ رہا ہوں تو اس میں انہی ای کامرس سے ریلیٹڈ یا اور کئی قسم کی جو آن لائن فیلڈز ہیں ان سے ریلیٹڈ جو سروسز ہیں وہ یہ پاکستانی دے رہے ہیں. اویئرنیس ہے, لیکن ڈیفینیٹلی جتنا آپ نے بتایا کہ یوتھ ہماری بہت زیادہ ہے, اس حساب سے پرسنٹیج میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل کم ہے, لیکن پھر بھی ہم الحمدللہ دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکے ہیں. لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے, اس میں گورنمنٹ کو بھی رول پلے کرنا چاہیے. ایسے ادارے بنائیں جو لوگوں کو فری سکھائیں, اور ہم بھی حاضر ہیں, اور بھی میں مارکیٹ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان کے لیے فری آف کاسٹ لوگوں کو سکھانے کے لیے حاضر ہیں. یوٹیوب کے ذریعے لوگ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں, وہاں سے لوگ سیکھتے ہیں. تو بے شمار چیزیں, صرف جنہوں نے سیکھنا ہے ان کو تھوڑی سی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو لے کے ایک ٹیم ورک کے ساتھ آگے بڑھیں اور پاکستان آگے بڑھے. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کیجیے گا کہ لیٹس سپوز ہم نے دو ڈفرینٹ چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا, ایک فری لانسنگ کو ڈسکس کیا اور دوسرا ای کامرس کو ڈسکس کیا. ای کامرس جو ہے یہ پیورلی ہمارے ملک کے اندر ابھی جو ٹرینڈ ہے وہ ہے فیکٹریوں والوں کا کام, کہ وہ اپنے پلیٹ فارم ڈیولپ کر رہے ہیں, اور مینس کہ اچھا ہے وہ بھی کہ اپنا انہوں نے پلیٹ فارم اسٹیبلش کر لیے ہیں. تو آپ جو یوتھ ہے ہماری, اس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ فری لانسنگ کی طرف زیادہ جو ہے وہ ان کا اسکوپ ہے, یا پھر یہ ای کامرس بزنس کی طرف جو ہے زیادہ اسکوپ ہے؟ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ دونوں نے ہی یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کے لیے ہمارے پاس کیا سلوشن ہے. تو میرے نزدیک جب آپ ای کامرس میں آتے ہیں تو موسٹلی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے کہیں سے کوئی چیز بنوانی ہے, کوئی پروڈکٹ میں نے کسی سے خریدنی ہے, پھر اس کے بعد میں نے لسٹ کرنی ہے, پھر مجھے سیلز آئیں گی, تو آپ کا ایک پیسہ گھومے گا. جبکہ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ڈیولپ ہو گئی ہے, ممکن ہے وہ امیزون سے ریلیٹڈ ہے, ممکن ہے وہ کسی اور ای کامرس پلیٹ فارم سے ریلیٹڈ ہے, ای بے سے ریلیٹڈ ہے, وہ اسکل اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو ایز اے فری لانسر دنیا میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ, فائیور پہ, اپ ورک پہ, وہ اسکل اگر آپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا کچھ بھی نہیں لگ رہا, آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے تھی, آپ نے اپنی اسکل بیچ کے وہ انیشیل پیسے آپ کماتے ہیں, جس سے پھر آپ نئے امیزون پہ ہمیں کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اگر انیشلی ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ امیزون ایک بڑا سمجھ لیں پلیٹ فارم ہے, جیسے آپ نے خود ہی کہا تھا کہ یہ اگر بڑا سب سے بڑا دیکھیں تو وہ یہی ہے. تو میرا خیال آپ کیا کہتے ہیں کہ ایز این ایکسپرٹ کہ کتنی ہمیں منیمم جو ہے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کسی بھی ایک نئے بزنس کے لیے؟ یہ بڑے مائنڈ باگلنگ فگرز ہیں. اگر ہم یو کے, اس میں اگر کنٹریز دیکھا جائے تو یو ایس اے ٹاپ پہ ہے اور یو کے اس کے بعد آتا ہے. تو یو ایس اے میں جو ایک اچھی لانچ ہم اس کو کہتے ہیں پروڈکٹ کو لانچ کرنا, یو ایس اے میں ایک اچھی لانچ جو ہے وہ اس وقت پاکستانی 10 ملین کراس کر چکی ہے, اور اس کے بعد بھی سکسیس کی جو ریشو ہے وہ کوئی 5 آؤٹ آف 100 ہے, اس میں سکسیس بہت زیادہ نہیں. اس کا ماڈل کیا ہوتا ہے تھوڑا سا وہ بھی بتائیے ذرا. اس میں سر 2 قسم کے ماڈلز ہوتے ہیں, ایک کو ایف بی اے کہتے ہیں اور ایک کو ایف بی ایم کہتے ہیں. ایف بی اے یہ ہوتا ہے کہ آپ بلک میں اپنی کوئی 500 یا 1000 کی کوانٹٹی میں پروڈکٹس جو ہیں وہ امیزون کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں, جس کے آپ اپنا اسٹور بلڈ کر لیتے ہیں. جی, اور امیزون کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو آپ نے 1000 کی کوانٹٹی بھیجی ہوئی ہے وہ اس کو جب آپ کو آرڈر ملے گا آپ کے اسٹور کے اوپر تو امیزون کو اس کا نوٹیفیکیشن جائے گا, تو ان کی ٹیم خود ہی اس پروڈکٹ کو اپنے ویئر ہاؤس سے نکالے گی, اس کو پیک کرے گی اور شپ کر دے گی بائر کو. اس کو کہتے ہیں فلفلڈ بائی امیزون. اب جو دوسرا ہے وہ ہے فلفلڈ بائی مرچنٹ. اس میں اگر میں نے اسٹور بنایا ہے تو میں نے اپنی پروڈکٹ پھر اگر میں یو ایس اے میں سیل کر رہا ہوں تو یو ایس اے کے کسی ویئر ہاؤس میں اپنے کسی جاننے والے کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے, یا وہاں پہ میں نے کوئی پیڈ سروسز کسی سے لی ہوں تو میں نے وہاں اسٹور کی ہوتی ہیں, اور پھر وہاں سے میں پروڈکٹ اپنی شپ کرتا ہوں, جو کہ میری رسپانسبلٹی ہے شپ کرنا, اس کو ہم ایف بی ایم کہتے ہیں. جی عامر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. گفتگو تو بہت ساری ابھی ہونے والی ہے, کی جا سکتی ہے, اور بڑی تشنگی بھی باقی رہ گئی, بلکہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ موقع ملے تو ضرور دوبارہ بھی پروگرام میں تشریف لائیں. ہم اس کو ایک سیگمنٹ کے طور پر لے کر جائیں گے آگے. نوجوانوں کو ضرورت ہے, جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے, پاکستان کی آبادی کا ایک میجر پورشن ہے. مور دین 67% لوگ جو ان سے ہیں وہ 35 سال سے
कम उम्र के हैं, 35 साल तक की उम्र के हैं। ये एक बहुत बड़ा पोर्शन और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इसमें वर्कआउट भी कर रहा है। दुनिया के जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्री लॉन्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनमें पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। बड़े एक अच्छी खुशी की बात है कि इतने आप कह लें कि मुश्किल हालात में एक अच्छी खबर भी इन्होंने सुनाई, एक अच्छी बात भी। और हम चाहते हैं कि ये चौथे से आप क्लाइंब अप करके पहले नंबर पर जाए, उससे भी आगे जाए। और उसके लिए हमें मोहम्मद हामिद साहब जैसे एक्सपर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, कि इनकी गाइडलाइन की ज़रूरत है, इनसे रहनुमाई की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में ओकेजनली जब भी मौका मिला वो ज़रूर आएंगे और हम उनसे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम इतना ही। आज हमने गुफ्तगू जो की है इसके बारे में आप ज़रूर अपनी ज़हन साजी भी करें, सोचें भी, अपने कमेंट से भी हमें आगाह करें। अपनी जो तजावीज़ हैं या आपके ज़हन में कोई भी आइडिया है या कोई चीज़ है हमारे प्रोग्राम के बारे में, तो वो भी ज़रूर उससे हमें आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें। हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें और पोलराइजेशन से निकलने की पूरी कोशिश करें। बी अ प्राउड पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।